بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 5۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ شیب ابی طالب کی محصوری اور 6 سالہ مقاطعہ کے خاتمے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطمینان نصیب ہوا تھا وہ بہت جلد رنج و غم میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حامی و ناصر اور شفیق چچا ابو طالب اور آپ کی انتہائی وفادار اور غمگسار اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تھی۔ یہ دونوں صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بعد بعثت میں پیش آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں غمگسار ہستیوں کے سال وفات کے بارے میں تو تمام اہل سیر متفق ہیں، البتہ وفات کے مہینے اور تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو طالب 15 شوال 10 نبوت کو فوت ہوئے اور اس کے 1 مہینے 5 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا سے رحلت فرمایا تھا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ ابو طالب شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد فوت ہوئے اور ان کے صرف 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت گزین عالم جاوداں ہوئیں۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ ابو طالب شوال یا ذی قعدہ 10 بعثت میں فوت ہوئے اور ان کی اور حضرت خدیجہ کی رحلت میں 35 دن کا وقفہ تھا۔ ابن قتیبہ حافظ ابن عبد البر کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات میں 3 دن کا فصل تھا، البتہ ابن جوزی نے اس فصل کی مدت 5 دن لکھی ہے۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ابو طالب سے پہلے ہوئی۔ واقدی کے بیان کے مطابق وہ ابو طالب سے 35 دن پہلے عالم بقا کو سدھار گئیں۔ قسطلانی اور بلازری نے حضرت خدیجہ کی وفات رمضان 10 نبوت میں بتائی ہے۔ بلازری نے تخصیص کے ساتھ تاریخ وفات 10 رمضان لکھی ہے۔ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ ابو طالب کے بعد فوت ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفقت مادری سے محروم کر دیا اور وہ سخت غمزدہ ہو گئیں۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بہنوں نے ان کی ڈھارس بندھائی اور وہ اللہ کی رضا پر شاکر ہو گئیں۔ جناب ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے بعد مشرکین قریش کی مخالف اور ایذا رسانی میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی، چنانچہ 10 نبوت سے 13 نبوت یعنی ہجرت مدینہ تک کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا سخت اور پرآشوب تھا کہ اس کی تفصیل پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کفار کے مظالم کا مقابلہ کرنا، دوسرے مظلوم مسلمانوں کی دلجوئی اور غمگساری کرنا اور دعوت حق کو مسلسل جاری رکھنا، یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا انجام دینے پڑتے تھے۔ بعض اہل سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مشرکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذائیں پہنچانے کے بیشتر واقعات اسی زمانے میں پیش آئے، کیونکہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے اثر رسوخ اور اعلیٰ حیثیت کے پیش نظر ان کی زندگی میں مشرکین کو حضور پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ لیکن جو ہی ان دونوں ہستیوں کی آنکھیں بند ہوئیں، مشرکین قریش نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا اور وہ حضور کو ستانے میں شرافت اور انسانیت کی تمام حدود پھلانگ گئی۔ تاہم بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 نبوت اور 10 نبوت کے درمیانی عرصے میں بھی بعض موقعوں پر مشرکین نے حضور کو کسی نہ کسی صورت میں ستانے سے گریز نہ کیا۔ اگر حضور پر پس نہیں چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر ایسے ستم توڑے کہ ان کا حال پڑھ کر جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی ایسے ہی ستم رانیوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ پر اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئی تھیں۔
ابن اسحاق، ابن جریر طبری اور ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ایک بدتنیت نے سر بازار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی یا کیچڑ ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائی۔ آپ کی ایک صاحبزادی بالاتفاق بروایت سیدہ ام کلثوم یا سیدہ فاطمہ آپ کے سر مبارک دھوتی جاتی تھیں اور ساتھ ہی فرتے رنج سے روتی جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے، جانے بدر رو نہیں، صبر کرو، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے، وہ اسے قریش کی دراز دستیوں سے مامون کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ گھر میں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کی خبر گیری کا کیا انتظام ہو۔ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ کی شادی حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر بار والی تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم السلہمیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا علم ہوا تو انہوں نے تحریک کی کہ حضور حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کر لیں، جو ایک سن رسیدہ قدیم الاسلام خاتون تھیں اور اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کی وفات کے بعد بیوگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز سے اتفاق فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر رضامند ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زمعہ بن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا کر اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کروا دیا۔ اکثر و بیشتر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی خاتون جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نکاح کیا تھا حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، لیکن بعض روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سودا سے پہلے حضور کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا۔ حقیقت واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو خاتون سب سے پہلے ام المؤمنین کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں داخل ہوئیں وہ حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اعلیٰ اور عرفہ کردار کی حامل تھیں۔ ان سے نکاح کے بعد حضور کو اپنی خانگی معاملات کی طرف سے ایک گنا اطمینان ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کو اپنی طرف سے مقرر کر دیا کہ وہ ان کا نکاح حضور سے کر دیں۔ چنانچہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد عامری، جن کا تعلق قبیلہ عامر بن لوئی سے تھا، والدہ کا نام شموز بنت قیس تھا جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ ان کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی دعوت حق کے آغاز میں ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں دونوں نے حبشہ کی ہجرت اختیار کی، وہاں سے چند برس کے بعد مکہ لوٹے تو حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن پہنچ کر سفر آخرت اختیار کیا۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ یہ خواب کچھ عرصے بعد حرف بہ حرف پورا ہو گیا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل اور کشادہ دست تھیں، جو کچھ ہاتھ آتا نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے سوائے حضرت سودا کی کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
البتہ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلب سے ایک فرزند عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جنگ جلولہ میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف۔ شفیق چچا اور غمگسار بیوی کے ایک بعد دیگر رحلت نے اگرچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملول و مخزون کر دیا، اور مشرکین قریش بھی اپنی چہرہ دستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دلیر ہو گئے، لیکن آپ راہ حق میں اپنی تبلیغی مساعی کو کسی صورت میں ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 50 میل کے فاصلے پر طائف ایک شاداب مقام ہے، اور اپنی زرخیزی، باغات کی کثرت اور سرسبز چراگاہوں کی وجہ سے عرب کی ملکہ کہلاتا تھا۔ جب آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، اس وقت طائف پر بنو ثقیف کے اثر و اقتدار کا عالم لہرا رہا تھا۔ ان میں عمرو بن عمیر بن عوف ثقفی کا خاندان طائف کا حکمران تھا، اور عمرو کے 3 بیٹوں عبد یالیل، مسعود اور حبیب نے طائف میں اپنی ریاست و امارت کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ انگور کے سرسبز باغات اور زرخیز زمینوں کی بے حساب آمدنی نے ان کا دماغ آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ نشہ پندار میں وہ اس قدر بدمست تھے کہ کسی دوسرے کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی شدید مخالفت اور شر انگیزیوں کو دیکھ کر سوچا کہ اگر طائف کے طاقتور اور متمول لوگ دعوت توحید کو قبول کر لیں تو اسلام کو زبردست تقویت حاصل ہو جائے گی، اور ان لوگوں کی اعانت و حمایت سے دعوت حق کو نہایت تیزی سے پھیلایا جا سکے گا۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کے لیے پاپیادہ روانہ ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ راستے میں آپ نے قبیلہ بنو بکر، بنو قحطان کو پیغام حق سنایا، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں انتہائی سرد مہری اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف پہنچے اور تینوں ثقفی رؤسا کو دعوت توحید دی۔ وہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بجائے برہم ہو گئے۔ ان میں سے ایک بقول باز عبد یالیل طنز آمیز لہجے میں بولا، خدا نے تمہیں رسول بنا کر اپنے ہاتھ سے کعبے کا غلاف پرزے پرزے کر دیا ہے، یا بروایت دیگر تجھے پیغمبر بنا کر خدا نے گویا خود اپنے گھر کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ میں تو کعبے کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا ڈالوں گا اگر خدا نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ ایک تیسری روایت میں اس سے یہ الفاظ بھی منسوب کیے گئے ہیں کہ میں کعبے کے پردے نوچ ڈالوں گا اگر اللہ نے تجھے رسالت سونپی۔ دوسرا سردار بقول باز مسعود تمسخر آمیز لہجے میں گویا ہوا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہ ملا کہ اسے رسول بناتا؟ تیرے پاس تو چڑھنے کے لیے سواری تک نہیں۔ تیسرا سردار بقول باز حبیب منتقیانہ انداز میں کہنے لگا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی خدا کے سچے رسول ہو تو تمہاری بات جھٹلانا سخت خطرناک ہے اور خلاف ادب بھی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میرے شایان شان نہیں کہ ایک کذاب سے گفتگو کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مایوس کن جوابات سن کر وہاں سے رخصت ہوئے، تو تاہم چلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، مگر اس گفتگو کا چرچہ نہ کیا جائے تو مناسب ہے۔ مگر ان لوگوں نے خاموش رہنے کے بجائے شہر کے اوباشوں، لچوں لفنگوں اور اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ وہ حق کے مقدس داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستائیں، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر راہ فرار اختیار کر لیں۔ ان شریروں کو تفنن تباہ کا ایک سامان ہاتھ آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی دعوت دیتے اور وہ آپ کو فحش گالیاں دیتے، آوازیں کستے اور پتھر مارتے۔ باختلاف روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن یا 1 ماہ تک طائف میں مقیم رہے۔ ہر روز یہی تماشا ہوتا تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جدھر کا رخ کرتے وہ اشرار آپ کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے شرارت، خباثت اور غنڈہ پن کی انتہا کر دی۔ بدبختوں نے عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بھی اکثر فراموش کر دیا تھا۔ ایسی دریدہ دہنی اور کمینہ پن سے کام لیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ جانثار رسول حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے اور بدماشوں کے پتھروں کو اپنے ہاتھوں اور جسم پر روکتے تھے، لیکن جب چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہوں تو کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے محفوظ رکھ سکتے تھے؟ وہ خود بھی زخمی ہو جاتے تھے اور حضور کا جسم اطہر بھی لہو لہان ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ کے ٹخنوں، پنڈلیوں اور گھٹنوں سے
خون کے دھارے بہہ نکلتے تھی۔ ایک دن شریروں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخموں سے چور چور ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجروح اور نزار ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جسم اقدس کے ہر حصے سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ شریروں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھی کے ہمراہ زخموں سے چور چور اور خون میں غلطیدہ طائف سے نکلے۔ اوباشوں نے دور تک تعاقب جاری رکھا۔ طائف کے باہر انگوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک مکہ کے دو قریشی رئیس عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے احاطے میں داخل ہو گئے اور انگوروں کی بیلوں کی آڑ میں پناہ لی۔ شریر اب تھک کر واپس چلے گئے۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے ان زخمی اور خستہ حال مسافروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو حکم دیا کہ جاؤ انگوروں کا ایک خوشہ ان مسافروں کو دے آؤ، انہوں نے ہمارے باغ میں پناہ لی ہے۔ عداس نے جلدی جلدی کچھ پکے ہوئے انگور چنے اور ایک طباق میں رکھ کر مقدس مسافروں کی طرف چلا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرط نقاہت سے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون صاف کر رہے تھے۔ نعلین مبارک میں اتنا خون جم گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسد مشکل اپنے پاؤں ان سے باہر نکال سکے۔ قریب ہی پانی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، وضو کیا اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مانگی: الہی، میں اپنے ضعف اور بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تیرے ہی حضور کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کسی بیگانے کے پاس جو تر شروع ہوگا یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پا لینے کی طاقت دے دی ہے؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے، جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو۔ عتاب کرنے کا تجھ ہی کو حق ہے۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ اتنے میں عداس نے انگوروں کا طباق آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ انہیں کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ، بروایت دیگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عداس نے حیران ہو کر پوچھا، خدا کی قسم، اس سرزمین کے باشندوں سے تو میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس دین کے پیرو ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں ارض نینوا کا رہنے والا ہوں اور دین مسیحی کا پیرو ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متا کے ہم وطن ہو؟ عداس نے پوچھا، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی خدا کے نبی تھے اور میں بھی خدا کا نبی ہوں۔ عداس میں اب تاب ضبط نہ رہی، فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور پھر والیانہ آپ کے سر اقدس اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عتبہ اور شیبہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا، یہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس مسافر کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا؟ عداس نے جواب دیا، صاحبوں، آج روئے زمین پر اس مسافر سے بڑھ کر عظیم کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی چیز کی خبر دی جو ایک نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائیوں نے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پلائی کہ خبردار، اپنا دین مت چھوڑنا، تیرا دین اس مسافر کے دین سے بہتر ہے۔ یہاں سے مراجعت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام فرمانے کے بعد مطعم بن عدی کی حمایت حاصل کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ طائف سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کی آئندہ نسلیں خدائے واحد کی پرستار ہوں گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ طائف سے واپسی کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا، حتیٰ کہ احد کے دن سے بھی سخت۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس دن مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کو صفحہ ہستی سے نابود کر دوں، مکہ کے دو طرفہ پہاڑوں ابو قبیس اور قویقیان کو اس پر الٹ دوں، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے امید ہے اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لائی تو خستگی اور زخمیوں کی وجہ سے نڈھال تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر سخت مضطرب ہوئیں اور کئی دن تک بڑی تندہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں مصروف رہیں۔ سیدہ ام کلثوم بھی اس کام میں چھوٹی بہن کی شریک تھیں۔ دونوں بہنوں کو اس وقت تک چین نہ آیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مندمل نہ ہو گئی اور آپ کی صحت بحال نہ ہو گئی۔ ہجرت کے واقعات۔ طائف سے واپسی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام پھر پوری سرگرمی سے شروع کر دیا۔ اس سال یعنی 10 نبوت میں مدینہ سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے ان میں سے قبیلہ خزرج کے 6 سلیم الطبع آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو کر مدینہ واپس گئے۔ دوسرے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر تیسرے سال مدینہ سے 73 مردوں اور 2 عورتوں کی ایک جماعت نے مکہ پہنچ کر اس عہد کے ساتھ آپ کے دست حق پر بیعت کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں تو ہم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی حمایت و حفاظت کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ کبیرہ کہلاتی ہے۔ اس بیعت یعنی ذی الحجہ 13 بعثت نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ چند صحابہ کے سوا تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصے بعد خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں عازم مدینہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک محتمم بشان واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے کے بعد جب حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر وہاں سے اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو بھی اس مقصد کے لیے مکہ بھیجا۔ حضور نے انہیں 500 درہم اور 2 کوتل اونٹ دیے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک پیغام دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ، ام المؤمنین حضرت سودا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اپنی بیوی حضرت ام ایمن اور اپنے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو مکہ سے مدینہ لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ام رومان یعنی اہلیہ صدیق اکبر، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مدینہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال مسجد نبوی کے ملحقہ ہجروں میں فروکش کر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خزرج کے محلے میں حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں قیام کیا۔ محسن امین العاملی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کیں اور پھر اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد اور خاندان کی دوسری خواتین حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور فاطمہ بنت حمزہ کو ساتھ لے کر اونٹوں پر عازم مدینہ ہوئے۔ ہم نام خواتین کو ساتھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی زد سے بچ جائیں۔ قریش کے کچھ سواروں نے اس قافلے کا تعاقب کیا اور زجنان کے مقام پر اسے روک لیا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار بھگایا اور سارا قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبا پہنچ گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھائی کو خوش آمدید کہا، بیٹی کو گلے لگایا اور سب کو ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ اس روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تھیں، لیکن جمہور ارباب سیر کا اسی روایت میں اتفاق ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔